صاحب پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا، انٹرپشن کے لیے معذرت۔ جی میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ سزا کم ہے تو اس بنیاد سے کہا جا رہا تھا کہ سزا ان کی معطل ہو جائے گی، بلکہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے وہ تو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اس میں کافی وقت لگا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ لیکن اب اصل بات یہی ہے کہ کیا جو ریمانڈ بیک کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب تک نہیں ریمانڈ بیک کیا جائے گا تب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا تو سسپینڈ ہو جائے گی لیکن جو کنوکشن ہے وہ برقرار رہے گی، اور کنوکشن کی وجہ سے 5 سال تک انتخابات نہیں لڑ سکتے عمران خان صاحب، وہ معاملہ بھی وہیں پہ رہے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ کے نمائندے نے بھی بتائی ہے کہ کیا ان کو رہائی آج مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی، کیونکہ یہ تو سب کے علم میں ہے کہ سائفر والے معاملے پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا، وہ فزیکل ریمانڈ پر ہے ابھی تک، اور عمران خان کی گرفتاری جیل میں ہی، اٹک جیل میں ہی کر دی گئی تھی۔ تو اگر کل تک ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی وہ اپنی بیل کے لیے درخواست ڈال سکتے ہیں، اور کل ہی پتہ چلے گا کہ کیا ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں مزید توسیع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر مزید توسیع ہوگی تو پھر ان کو پھر جوڈیشل کسٹڈی میں رہنا پڑے گا۔ ان کے وکلا کی بہرحال یہ رائے رہی ہے کہ اگر ان کو ایک کیس میں پہلے ہی عدالت نے سزا دی ہوئی اور وہ جیل کے اندر تھے تو ان کو ایک پری اریسٹ بیل کا موقع ملنا چاہیے تھا، جو کہ ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس قانونی رتبے کی کتنی اہمیت ہے اور کیا پری اریسٹ بیل کا ان کو حق دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ لیکن فی الحال میرے خیال سے آج کا دن تو مشکل ہے کہ عمران خان صاحب اس آرڈر کے باوجود رہائی پا سکے، ممکن ہے کہ وہ ابھی مزید جیل میں ہی رہیں گے۔ شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ سزا معطلی کا معاملہ ہے 63(1)(h) کے تحت جو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا تھا، یہ اس پر بھی اثر انداز ہوگا، نااہلی بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں، نااہلی ان کی ابھی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ اگر فیصلہ صرف یہ آتا ہے کہ ان کی سزا کو سسپینڈ کیا ہے، معطل کیا ہے، تو اس کا مطلب جو 3 سال کی ان کی سزا ہے وہ ان کو نہیں کاٹنی پڑے گی، لیکن جو ان کی کنوکشن ہو چکی ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو کنوکشن کیونکہ برقرار رہے گی اس لیے جو نااہلی ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ عدالت ان کو بری کرے جس کے امکانات نظر نہیں آتے، دوسرا یہ کہ عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو ٹرائل کورٹ میں دوبارہ ریمانڈ بیک کر دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرائل جو ہے دوبارہ ٹرائل کورٹ کو کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں ان کی جو سزا معطلی کے ساتھ ساتھ جو ان کی نااہلی ہے وہ بھی معطل ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو چانس نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو حامد میر صاحب نے بھی کہی اور سلیم صافی صاحب نے بھی کی کہ اگر آپ طاقتور حلقوں کے منظور نظر ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، تو آپ کو رعایت ملتی جاتی ہے۔ جیسے فارن فنڈنگ کیس 6-7 سال چلتا رہا، اس میں کوئی کنوکشن نہیں آئی، کوئی سزا نہیں آئی، لیکن جب لائن کے دوسری طرف آ کر کھڑے ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تو فارن فنڈنگ کیس کا فوراً فیصلہ بھی آ گیا، توشہ خانہ کے کیسز بھی بن گئے، ورنہ توشہ خانہ کیس جو تھا وہ تو پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں تھی اس وقت سے چل رہا تھا۔ لیکن یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس میں صرف پی ٹی آئی چیئرمین نہیں ہے، دوسری سائڈ پر بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ منظور نظر بن جاتے ہیں تو آپ کو کیسز سے رہائی مل جاتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کے بیٹوں کے اوپر جو ایف آئی اے کا کیس تھا منی لانڈرنگ کا، بے نامی اکاؤنٹس کا، جس میں ہمارے پروگرام میں خود حمزہ شہباز کہہ چکے تھے کہ بالکل دوسرے کو اکاؤنٹس میں پیسے آئے تھے لیکن وہ بزنس ٹرانزیکشن تھی، اور جب ہم نے کہا تو یہ تو بے نامی پیسہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ کیس آپ دیکھیں کہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب 7 مرتبہ عدالت نے بلایا تھا کہ آج فرد جرم لگے گی، اور وہ ایک انوکھا کیس ایسا تھا کہ فرد جرم لگی نہیں اور اس کے بغیر جو ہے کیس ہی ختم ہو گیا، یعنی کہ جو ٹرائل میں جانا تھا ٹرائل سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا کیونکہ اس وقت وہ اقتدار میں آ چکے تھے اور منظور نظر ہو چکے تھے۔ تو یہ میرے خیال سے معاملہ بالکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو میں آپ کی کامنٹ سے سمجھ پا رہا ہوں کہ تاریخ میرے خیال سے اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔